اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آج آپ کو غار ثور میں انڈے دینے والے کبوتریں اور کبوتروں کے فضائل اور ان کے گھر میں رہنے اور اس کی حفاظت اس کے متعلق میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر کسی آدمی کی دل کی گھبراہٹ اور وحشت کا علاج ہے کبوتر، ویسے تو کبوتر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن جنگلی کبوتر کا گوشت فالج کے علاج کے لیے اگر کسی کو لقوہ ہو جائے اور اس کو جنگلی کبوتر کا شوربہ یعنی یخنی اور اس کا گوشت کھلایا جائے تو اس کو لقوے کا آرام ہو جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے دل اور گھبراہٹ اور وحشت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر پالوں کا مشورہ دیا اور فرمایا ان سے انس بھی ہوگا اور ان کے بچے بھی ہوں گے اور یہ تمہارے اپنے غراروں سے نمازیوں کو جگائیں گے، جیسے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو ویسے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تمہاری گھبراہٹ کو دور ہو جائے گی۔ یہ مولا علی سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا۔ کبوتر بازی جائز نہیں، یہ جو کبوتر بازی جو شرطیں لگاتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہے کہ کبوتر بازی جائز نہیں، یہ حرام فعل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آل فرعون کبوتر بازی کیا کرتے تھے، اور کبوتر جب غار ثور میں آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جالا بنا، وہی کبوتر اس وقت حرم پاک میں موجود ہے، ان کی نسل آ رہی ہے۔ اب میں غار ثور کے کبوتروں کی انڈے دینے والے جو واقعات ہیں اس کا میں ذکر کروں گا آپ کے ساتھ کہ کفار مکہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور گھر سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ملا لیا اور آپ رستے میں غار ثور کے رستے پہ چل پڑے۔ جب رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نازک جسم پر زخم ہوئے تو ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ ناظرین، آپ کو اللہ تعالیٰ غار ثور پر لے جائے تو وہ غار ثور جو ہے وہ تقریباً سطح زمین سے 5,500 فٹ بلندی پر ہے، اور کتنا وہ کٹھن رستہ ہے۔ اس وقت اب کے حالات تو اور ہیں، اس وقت کیا حالات ہوں گے جب نبی کریم اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر جناب کو سوار کر لیا۔ اس طرح خاردار جھاڑیاں، نوکیلے پتھروں والی پہاڑوں کو رونگتے ہوئے اسی رات آپ غار ثور پر پہنچ گئے۔ ایک رات کا سفر، دن رات کا سفر کیا جناب، اور غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی غار ثور میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کو صاف کیا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کی تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی گود میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا اور آپ سو گئے۔ ایک سوراخ جو تھا اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور اس سوراخ کے اندر ایک سانپ جو بار بار غار کے پاس اٹتا، جب انہوں نے ایڑی رکھی تو سانپ نے جناب کو ڈسنا شروع کر دیا۔ یہ جناب ابوبکر صدیق کی میں بات کرتا ہوں۔ اور جناب اس ڈر سے جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ اپنے اس ٹانگ کو ہلانا جلانا بھی گوارا نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند راحت میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ رحمت للعالمین خوب سو رہے تھے، اور ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور وہ جناب نبی کریم کے جسم مبارک پر، چہرے مبارک پر پڑا۔ تو آپ نے پوچھا، آپ عالم خواب سے بیدار ہو گئے، اور آپ نے پوچھا صدیق کیا ہوا، کیا بے قراری ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا جناب رسالت مآب، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو زخم پر اس پر اپنا لعاب دان لگایا، جس سے آپ کو فوری وہ درد جو تھا وہ آرام ہو گیا اور آپ کا زخم اچھا ہو گیا۔ آپ 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں رونق افزا ہوئے۔ جب کفار مکہ آپ کی تلاش میں مکے کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ہم ادھر پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کھوجی، کھوج لگانے والا۔ وہ جو کھوجی تھا اس کو اتنا اس کھوج کا علم تھا کہ اگر وہ ہوا میں ناس سینگے تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرف کو آدمی گیا ہے۔ ایک تو زمین پر دیکھتے تھے، ایک وہ ہوا فضا میں۔ تو اس جو کھوجی تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پر جو رستہ آ گیا، اب اس نے ناس ماری، سانس سے کھینچے، اور اس نے کہا کہ اس طرف کو رسالت مآب کہے، اور ساتھ انہوں نے جو اونٹوں کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو لیدنا بھی کہتے ہیں، وہ اٹھائے اور ان کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جو ہے یہ جنگلی اونٹ کا وہ گوبر ہے، اور یہ جو ہے یہ شہری ہے۔ اس کی ایک منطق تھی، کیونکہ شہر والے جو تھے وہ کھجوریں کھاتے تھے،
پر وہ ایک لمبی کہانی ہے، اب میں آپ کو صرف نہ غار ثور کی وہ بات ادھر چلتے ہیں۔ اور جب غار گئے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار پر پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک کبوتر کے جوڑے کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کے لیے وہاں پر پہنچو، اور ایک جو یہ مکڑی ہوتی ہے نا، مکڑی، اس کو حکم دیا۔ سب سے پہلے مکڑی نے وہاں آ کر وہ جالا بون دیا۔ جالا بوننے کے بعد اللہ نے اس کبوتر اور اس کبوتری کو حکم دیا کہ یہاں فوراً یہاں پر اپنا گھونسلہ بناؤ اور فوراً وہاں پر اپنے انڈے اور بچے نکالو۔ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر فوراً گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے، اور ادھر سے وہ کفار بھی جناب کی تلاش میں وہاں پر پہنچ گئے۔ اب وہ جو کھوج لگانے والا تھا، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس غار میں ہے، اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر بیان کی کہ جب ہم اندر سے ایک تھوڑے سے سوراخ سے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ باہر پہنچ گئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے جناب کی حفاظت فرمانی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے۔ جناب نے کہا کہ بکر لا تخف، آپ غم نہ کریں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ ہمارا ثانیہ سا اسنین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ خیر، تو اس نے جب کہا کہ اس کے اندر ہے، تو عبداللہ بن نبی اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، دیکھو یہ کبوتری نے اور کبوتر نے انڈے لگائے ہوئے ہیں اور مکڑی نے یہ جالا ہے، اس کو اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے، اندر کیسے داخل؟ اگر اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ جو ہستی ہے نا وہ آسمانوں پر ہے، پھر زمین پر وہ نہیں ہے۔ تو اس گھبراہٹ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے دشمنوں کو اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ ہمیں ان کے قدم بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتارنا پڑا، بلکہ مطمئن ہوئے اور بے خوف ہو گئے۔ 4 دن یکم ربیع الاول سے 2 شبن ربیع الاول حضور غار ثور سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے لیے جناب روانہ ہوئے۔ اس غار ثور کا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، مزید تفصیل کے لیے حقیر کتاب انمول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مطالعہ کر لیں۔ میں سر یہ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ حیات حیوانات میں لکھی ہوئی ہے، کچھ باتیں مجھے زبانی بھی تھی، کچھ میں نے آپ کو کتاب سے پڑھ کر بھی بتائی۔ اور اسی طرح وہ جو کبوتروں کی نسل، جن کبوتروں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، دشمن سے بچانے کے لیے، یہ 2 چیزوں نے جناب کی حفاظت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آج ناظرین پہلا اس کا میں کبوتر کے متعلق آپ کو پہلا سبق دے رہا ہوں، آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ناظرین اگلی قسط میں آپ کو میں
آگے بتاؤں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور کبوتروں کا جو ذکر ہے اس کا واقعہ بتاؤں گا، اور کبوتر پالنا کیسا ہے، اور جو جنات سے کبوتروں کی حفاظت کیسی ہے، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ آج پہلی قسط ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔